فلم 92 میں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرا سلام قبول کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارا یہ ویلاگ ماضی کی ایک خوبصورت فلمی اداکارہ سائیکا کے بارے میں ہے، جسے فلموں میں آنے اور اداکاری کرنے کا ذرا بھی شوق نہ تھا، لیکن ایک واقعہ نے اسے عام لڑکی سے ایک فلمی اداکارہ بنا دیا۔ اپنے فلمی کیریئر کے دوران سائیکا ایک بڑی ہیروئن تو نہ بن سکی، تاہم بے شمار معاون کرداروں میں یادگار اداکاری کی۔ سائیکا 8 ستمبر 1958 کو لاہور کے ایک اردو سپیکنگ سید گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد سید اختر علی ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ والدین نے ان کا نام سائیکا اختر رکھا۔ وہ 6 بہن بھائی تھے، جن میں 4 بہنیں اور 2 بھائی شامل تھے۔ سائیکا بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھی۔ جن دنوں وہ اسکول میں پڑھتی تھی، اسے سینما اور فلمی دنیا سے لگاؤ ہو گیا۔ اس زمانے میں اداکارہ دیبا اردو فلموں کی ایک نمایاں ہیروئن تھی، جو متعدد فلموں میں بے مثل اداکاری کی وجہ سے مشہور تھی۔ سائیکا کو دیبا کی اداکاری نے بے حد متاثر کیا، جس کی وجہ سے وہ اس کی پرستار ہو گئی۔ اس کے دل میں دیبا سے ملنے کا بہت اشتیاق پیدا ہو گیا۔ وہ 6ٹھی جماعت میں زیر تعلیم تھی کہ ایک روز وہ دیبا سے ملنے فلم اسٹوڈیو پہنچ گئی۔ اس وقت وہاں ایک فلمی سیٹ پر شوٹنگ چل رہی تھی، جس میں دیبا شامل نہیں تھی۔ یوں وہ دیبا سے ملنے میں ناکام رہی، تاہم اس نے بڑے انہماک اور دلچسپی سے شوٹنگ کا مشاہدہ کیا۔ اسی دوران سائیکا کی معصوم صورت نے فلم انتظامیہ کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ انہوں نے سائیکا سے کہا کہ انہیں فلم میں اداکار یوسف خان کی بہن کے رول میں ایک معصوم صورت لڑکی درکار ہے۔ اگر آپ فلم میں کام کرنے پر راضی ہوں تو وہ آپ کا سکرین ٹیسٹ لیں، جس پر سائیکا نے فوراً رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اس طرح اسی وقت اس کا سکرین ٹیسٹ لے لیا گیا۔ چند روز بعد اسے فلم انتظامیہ کی جانب سے اطلاع ملی کہ وہ سکرین ٹیسٹ میں پاس ہو گئی ہے، لہٰذا وہ رابطہ کرے، جس کے بعد وہ ایک اداکارہ کے طور پر فلم انڈسٹری میں داخل ہوئی۔ عموماً نئی اداکاروں کو اپنے نام تبدیل کر کے پرکشش فلمی نام رکھنا پڑتا تھا، مگر فلم انتظامیہ کو سائیکا اختر کا نام منفرد ہونے کی وجہ سے بہت پسند آیا، تاہم انہوں نے نام کو صرف سائیکا تک محدود کر دیا۔ یوں وہ سائیکا کے نام سے فلموں میں اداکاری کرنے لگی۔ اتفاق سے یہ فلم نہ بن سکی، تاہم اسے مشہور فلمی موسیقار خواجہ خورشید انور کی بطور فلم ساز و ہدایت کار بنائی جانے والی فلم ہمراز میں ایک معاون کردار مل گیا۔ اس وقت سائیکا کی عمر محض 9 برس تھی، تاہم وہ جسمانی خد و خال کے حوالے سے 12-13 سال کی لگتی تھی۔ ہمراز کی دیگر کاسٹ میں شمیم آرا، محمد علی، تالش اور لہری نمایاں تھے، جن کی موجودگی میں اسے اداکاری کے جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ ہمراز 20 اکتوبر 1967 کو نمائش کے لیے پیش کی گئی، جس نے اوسط درجے کی کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد شباب کیرانوی کے صاحبزادے ہدایت کار ظفر شباب نے سائیکا کو اپنی اردو فلم سنگ دل میں کاسٹ کر لیا۔ اس فلم میں پہلی مرتبہ اس پر گلوکارہ مالا گایا ایک گانا "دل کو جلائے تیرا پیار او ڈر موہے لاگے پیا کیا ہوگا آگے سیاں" بہترین انداز میں فلم بند کیا گیا، جس میں سائیکا نے فلم بینوں کو بہت متاثر کیا۔ سنگ دل 1968 میں ریلیز ہوئی، جس نے پسندیدگی کے اعتبار سے سپر ہٹ کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد سائیکا کو ہاتھوں ہاتھ فلموں میں معاون کرداروں میں لیا جانے لگا، جس کے نتیجہ میں 1968 میں سنگ دل سمیت اس کی 10 فلمیں سینما اسکرین کی زینت بنیں۔ اسی سال انہیں ہدایت کار ایم جے رانا نے پہلی پنجابی فلم باؤ جی میں معاون کردار میں پیش کیا۔ پنجابی فلم بینوں نے سائیکا کو بے حد پسند کیا۔
فلم سپر ہٹ ہونے کے بعد سائیکا کو مزید پنجابی فلموں میں کام ملنا شروع ہو گیا۔ ایم جے رانا نے اگلی پنجابی فلم جوانی مستانی میں بھی سائیکا کو کاسٹ کیا۔ اس کے علاوہ ہدایت کار ایم اکرم نے اپنی پنجابی فلم چند چودھویں دا میں سائیکا کو رنگیلا اور منور ظریف جیسے صفحے اول کے کامیڈینز کے ساتھ ایک ہلکے پھلکے کردار میں لیا۔ تینوں پر ایک مزاحیہ گیت جگر زخمی ہے سر چکرا رہا ہے بھی عمدہ انداز میں فلمایا گیا۔ اس کے بعد سائیکا کے فلمی کیریئر کی گاڑی تیز رفتاری سے دوڑنے لگی اور اسے ہر سال اچھی خاصی تعداد میں فلموں میں کاسٹ کیا جانے لگا اور یہ سلسلہ 1995 تک جاری رہا۔ فلمی دنیا میں مصروفیت بڑھنے کے سبب سائیکا اپنی تعلیم کو جاری نہ رکھ سکی اور وہ صرف میٹرک کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ اس کے بعد اس نے اپنی پوری توجہ کیریئر پر مرکوز کر دی۔ اتفاق دیکھیے کہ وہ جس فلمی اداکارہ کی پرستار تھی اور اس سے ملنے کے لیے فلم اسٹوڈیو گئی تھی، فلم سنگ دل میں وہ اس کے سامنے پرستار کی بجائے اداکارہ کے طور پر کھڑی تھی۔ بعد ازاں جب سائیکا کی پسندیدہ اداکارہ دیبا شادی کرنے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب چلی گئی تو فلمی لوگوں نے سائیکا کو معصوم صورتی کے حوالے سے دیبا کی جگہ کاسٹ کرنا شروع کر دیا۔ سائیکا کے چہرے کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ اس کے بائیں گال کے نیچے منہ کے قریب جو تل بنایا جاتا تھا وہ اس کی جاذبیت اور کشش میں مزید اضافہ کر دیتا تھا۔ سائیکا کو صحیح معنوں میں شہرت و مقبولیت اداکار رنگیلا کی بطور فلم ساز اور ہدایت کار 1970 میں بنائی جانے والی فلم رنگیلا سے ملی، جس میں سائیکا نے گاؤں کی ایک لڑکی شموں کا نمایاں کردار بہترین انداز میں ادا کیا، جو رنگیلا سے محبت کرتی ہے مگر رنگیلا خوابوں کی شہزادی ڈھونڈنے چلا جاتا ہے، لیکن محبوب کو پانے میں ناکامی پر اپنی آنکھیں پھوڑنے کے بعد جب وہ گاؤں واپس لوٹتا ہے تو شموں اسے اس حالت میں اپنانے پر بھی تیار ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر فلم کے مشہور ہونے والے گیت وے سب تو سونیا ہائے وے من مونیا کا سیڈ ورژن سائیکا پر فلمایا گیا، جس پر دنیا جہان کے درد کو سمیٹا گیا۔ فلم بینوں نے اس پکچرائزیشن کو بہت سراہا۔ رنگیلا کو باکس آفس پر سپر ہٹ کامیابی ملی۔ اس کے بعد رنگیلا نے جب اگلی فلم دو رنگیلے کے نام سے بنائی تو سائیکا کو افضل خان کے ساتھ سیکنڈ ہیروئن کے رول میں کاسٹ کیا۔ اس فلم میں سائیکا پر ملکہ ترنم نور جہاں کے گائے دو پنجابی گیت نہایت عمدگی سے فلم بند کیے گئے، جو پسندیدگی کے باعث زبان زدیں عام ہوئے۔ ان گیتوں لوکو وے لوکو، اس منڈے نو روکو اور وے میں دل تیرے قدماں چ رکھیا میں سائیکا نے افضل خان کے ساتھ بہترین پرفارمنس دی۔ سائیکا کو باقاعدہ ڈانس نہیں آتا تھا، تاہم وہ ڈانس ڈائریکٹر کی ہدایات کو ذہن نشین کر کے ڈانس کا مظاہرہ کرتی، جس سے اچھا نتیجہ برآمد ہوتا۔ یوں تو سائیکا نے بہن اور بیٹی سمیت بیسیوں معاون کردار ادا کیے، لیکن بعض فلموں میں سیکنڈ ہیروئن اور ہیروئن سمیت کامیڈی رول بھی نبھائے۔ اس سلسلے میں اداکار رنگیلا نے اس پر بھرپور اعتماد کیا، تاہم سب سے پہلے ہدایت کار شباب کرانوی نے سائیکا کو رنگیلا کے مقابل فلم پردے میں رہنے دو میں ہیروئن کاسٹ کیا۔ یہ فلم اس قدر مقبول ہوئی کہ باکس آفس پر سپر ہٹ کامیابی ملی۔ اس کے بعد شباب کرانوی کے صاحبزادے ہدایت کار نذر شباب نے سائیکا کو رنگیلا کے مقابل فلم رنگیلا اور منور ظریف میں ہیروئن کے رول میں پیش کیا۔ اس فلم نے بھی ہٹ کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد ہدایت کار قدیر غوری نے سائیکا کو رنگیلا ہی کے مقابل اپنی اردو فلم دنیا گول ہے میں ہیروئن کے رول میں پیش کیا۔ پھر وہ راج ملتانی کے ساتھ سرائکی زبان کی فلم سانجھ ساڈے پیار دی میں ہیروئن آئی۔ اس کے بعد شباب کرانوی کے دوسرے صاحبزادے ظفر شباب نے اسے فلم سچا جھوٹا میں رنگیلا کی ہیروئن بنایا۔ نذر شباب نے سائیکا اور رنگیلا کی جوڑی کو نہ چھڑا سکو گے دامن میں پیش کیا۔
साइका आखिरी मर्तबा 1982 में रिलीज होने वाली सराइकी फिल्म रमजाना में राज मुल्तानी के साथ हीरोइन आई। साइका की हीरोइन के तौर पर रंगीला के साथ जोड़ी बनी, मगर बदकिस्मती से उसे ज्यादातर फिल्म साजों ने हीरोइन की बजाय मुआवन किरदारों में कास्ट किया। साइका ने बाज़ फिल्मों में मशहूर मज़ाहिया अदाकारों के साथ कॉमेडी रोल भी निहायत उम्दगी से अदा किए। चंद फिल्मों में उसने मुनव्वर ज़रीफ के साथ यादगार किरदार अदा किए। 1970 में उसे फिल्म रंगीला में बेहतरीन अदाकारी करने पर बेहतरीन स्पोर्टिंग एक्ट्रेस का निगार एवॉर्ड मिला। साइका पर मुख्तलिफ फिल्मों में मकबूल होने वाले मुतअद्दिद गीत भी फिल्माए गए, जिनमें कैसा जादू कर दिया मस्तानी आंखों वाले ने, तू तू वे चलाक बड़ा ढोलना के अलावा अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको काबिल ज़िक्र है। साइका ने 180 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के ज़रिए यादगार काम किया। साइका ने फिल्मों में ऐसे ही जिम्मेदारी और खुलूस नीयत से काम किया जैसे कोई ऑफिस जाकर ईमानदारी से अपने फ़राइज़ बजा लाता है। साइका की फिल्मों में उर्दू, पंजाबी, सराइकी और पश्तो ज़ुबानों में बनने वाली फिल्में शामिल थीं। साइका की आखिरी फिल्मों में ज़फ़र शरीफ की फ़तेह, फिल्म दुनिया 10 नंबरी और 2013 में रिलीज़ होने वाली फिल्म चंबेली थी। नवंबर 1981 में साइका की मशहूर टीवी आर्टिस्ट ख़याम सरहदी से शादी हो गई। इसके बावजूद उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा, मगर जब फिल्म इंडस्ट्री शदीद ज़वाल का शिकार होगी तो साइका ने टेलीविज़न की तरफ तवज्जो दे दी और वहाँ पर मुख्तलिफ ड्रामों में काम करने लगी। शादी के बाद साइका के यहाँ 3 बेटियां पैदा हुईं। 2 फरवरी 2011 को उनके शौहर ख़याम सरहदी का अचानक इंतकाल हो गया, जिससे उनकी हंसती बसती ज़िंदगी को ज़बरदस्त धचका लगा। वो अक्सर शौहर को याद करती हैं। साइका ख़याम सरहदी को एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट समझती हैं, जिनसे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। फिल्मों में काम न मिलने के बाद साइका ने अपने शौहर ख़याम सरहदी की तरह पीटीवी के ड्रामों में काम करना शुरू कर दिया। बाद अज़ां जब मुल्क में प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हुई तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के मुतअद्दिद ड्रामों में काम किया। उनके टीवी ड्रामों में रेगज़ार, रोही, धूप चली, उड़ीक, मन चले का सौदा, अलाव, कहानी घर, रुत रंगीलड़ी, काली, तुम मेरे ही रहना, बोल काफिरा, तेरी राह में और खिरमन काबिल ज़िक्र हैं। साइका की फिल्मों पर एक तफसीली व्लॉग अलग तैयार किया जाएगा, जिसे ज़रूर मुलाहजा कीजिएगा।